ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں اشرف اقبال میرا نام ہے. آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں ہمارا یہ سفر انفارمیشن ٹیکنالوجی ان ایجوکیشن کا. مجھے پورا یقین ہے، مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ یا کچھ نئے ماڈیولز کے ساتھ. ہم ڈسکس کر رہے تھے لاسٹ ٹائم ہارورڈ یونیورسٹی کا گزٹ، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ٹیچرز کو یہ بتایا جائے، ٹیچرز کو یہ ٹیچ کیا جائے، ٹیچنگ ٹیچرز واٹ کڈز آر ناٹ لرننگ. تو ناظرین، ہم نے یہی جاننے کے لیے میں ایک کورس پڑھا رہا ہوں تھنکنگ کے بارے میں. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ اس میں ہم نے کچھ سمپل سے پرابلمس اسٹوڈنٹس کو دیے، اور آج ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا سرپرائزز ہم کو ملیں، اور وہی ٹیچنگ ٹیچرز یعنی ہمیں کیا اسٹوڈنٹس نے ٹیچ کیا، ہمیں کیا اسٹوڈنٹس نے بتایا یا پڑھایا کہ بھئی ہم کو یہ چیزیں معلوم نہیں ہیں، ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی گئیں، ہماری یہ کمزوریاں رہ گئی ہیں. ان کی کم عقلی کی وجہ سے نہیں رہ گئی ہیں، سسٹم کی وجہ سے رہ گئی ہیں، اور نہ صرف یہاں رہ گئی ہیں بلکہ دنیا کے ہر کونے میں یہ اس طرح کی کمزوریاں رہ گئی ہیں. وہ پرابلمز میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں، اور اس کے بعد ہم ان کے جو سولوشنز ہیں باری باری ان تمام سولوشنز کو ہم سلائڈ کہہ رہے ہیں. ہر کوئز کو، ایک پیج کو ہم ایک سلائڈ کہہ رہے ہیں. سلائڈ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سلائڈ وہی والی سلائڈ جو بایولوجسٹ استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر استعمال کرتے ہیں، اس پہ خون کا ایک قطرہ ڈال دیتے ہیں، اس کو مائکروسکوپ کے اندر رکھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا مسئلہ کیا ہے، ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم نے بھی اسی طرح ڈائگنوز کرنا ہے پرابلم اسٹوڈنٹس کا، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی، کہ انہیں کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی، انہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں کہاں سمجھ نہیں آ رہی. یہ ڈائگنوز کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ سٹیپ ہمارا بہت اہم ہے کسی بھی لیکچر کے ڈیزائن کے لیے، کسی بھی لرننگ ڈیزائن کے لیے، چاہے وہ ٹیچر ٹو اسٹوڈنٹس ہو، چاہے وہ بلینڈڈ فارم میں ہو، چاہے وہ ورچوئل فارم میں ہو، چاہے وہ انٹریکٹیو لرننگ، ایڈیپٹیو لرننگ، انٹریکٹیو لرننگ کی فارم میں کوئی گیم ہو. تو یہ پہلا اسٹیپ ہے آگے جانے کے لیے. میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا ڈسکرپٹیو پرابلمس کچھ اس قسم کے ہیں کہ a car is moving in a straight line on the motorway with speedometer reading constant equal to 40 km per hour. Will there be any force needed to fuel consumed to keep the car moving? پہلا سوال یہ ہے. دوسرا ہے a car is turning with a speedometer reading of 40 km per hour constant. Will there be any fuel consumed? یا کوئی فورس لگانی پڑ رہی ہوگی یا کوئی ایکسلریشن ہوگا. اسی سوال کے ساتھ اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے، اب صرف ہم یہ ایزمپشن کر رہے ہیں، سوال تو وہی رہتا ہے، ہم صرف یہ ایزمپشن کر رہے ہیں کہ دیر از فرکشن لیس سرفیس آن دا موٹر وے اینڈ دی ایئر ریزسٹنس از آلموسٹ زیرو. سوال وہی ہے، دا کار از موونگ ان اے اسٹریٹ لائن with speedometer reading constant equal to 40 kilometers per hour. Will there be any force needed or will there be any fuel consumed? Car is turning in a circle with a speedometer reading of 40 kilometers per hour. Will there be any fuel consumed? اچھا، اب اس میں جواب جو ہیں وہ ہاں نہیں میں ہیں صرف اس میں. ہاں، ایک اور پرابلم بھی ہے ساتھ ہی. یہ آخری پرابلم تھا کہ ایک ایکویشن ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور وہ ایکویشن ہے a² + b² = c². واٹ پکچر کمز ان یور مائنڈ؟ کوئی کیلکولیشنز آپ سے نہیں کروائی، نہ پچھلے سوال میں کروائی نہ اس سوال میں کروائی. یہ ایک خاص چیز نوٹ کیجیے گا ان سوالوں کے بارے میں. کوئی فارمولوں کی ضرورت نہیں تھی. اگر فارمولے چاہیے تھے وہ کتاب سے دیکھ سکتے تھے، ان کو آپس میں ڈسکشن کی بھی اجازت تھی، انٹرنیٹ کی بھی یوز کرنے کی بھی اجازت تھی. تو یہ آخری سوال تھا. وین یو لک ایٹ دی فارمولا a² + b² = c², what picture comes in your mind? Just the picture.
When you look at the formula x square plus y square is equal to r square, then what picture comes in your mind? When you look at the formula minus a square minus b square is equal to minus c square, what picture comes in your mind? And when you look at the formula a square minus b square is equal to minus c square, then what picture comes in your mind? صرف آپ نے اپنی خیالی آنکھ جو دیکھ رہی ہے نا، آپ کے ذہن کے پیچھے جو تصویر بن رہی ہے اس کے بارے میں بتانا. تو یہ ہم نے سوال ان کو دیے. یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ٹھاک اسٹوڈنٹس ہیں، جیسا کہ آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے ٹھیک ٹھاک ہیں. ہر کویشچن اور ہر لائن کا ہم پوسٹ مارٹم کریں گے، مائکروسکوپیکلی پوسٹ مارٹم کریں گے، نہ صرف دیکھنے کے لیے کہ اس نے کیا کیا ہے، بلکہ یہ دیکھنے کے لیے بھی کہ اس نے کیوں یہ کیا ہے. اس لیے کہ اگر ہم ان غلطیوں کو جو ان میں سے اکثر لوگوں نے کی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ یہ غلطیاں نہ کریں اور ایک انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشن ہم بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ہم کو ان تمام غلطیوں کا علم ہونا چاہیے. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ 1000 اسٹوڈنٹس کو اگر ہم کوئی پرابلم سالو کرنے کے لیے دیں تو وہ 1000 طرح کی مختلف مسٹیکس نہیں کریں گے، وہ 1 ڈزن سے زیادہ مختلف مسٹیکس نہیں کریں گے. ان 1000 بچوں کے پرچوں میں، آنسر شیٹس میں، کیونکہ 12 13 14 سے زیادہ مختلف مسٹیکس نہیں ہو سکتی، وہی ریپیٹ ہو رہی ہوں گی. اگر ان مسٹیکس کا ہمیں معلوم ہو جائے تو انٹریکٹیو لرننگ اپلیکیشنز، کوئی بھی لیکچر ڈیزائن، کوئی بھی لرننگ ڈیزائن بڑی ایفیشینٹلی کیا جا سکتا ہے. یہ ناظرین ہم اگلے ماڈیول میں آپ کو دکھائیں گے.